اسلم اقبال کی ماشاءاللہ خوش زبانی، اسلم اقبال کا جو لوگوں کو دھمکانا ہے، ابھی مان نہیں تھے وہ کہ وہ ہر پولیس والے کو انہوں نے جوتی کی نوک پہ رکھا ہوا تھا، ہر ایک تھانے کے اندر جا کر وہ لوگوں کو دھمکیاں دیتے تھے. اور سی سی پی او تو بالکل ہی گھر کا بچہ ہے. وہ آپ نے دیکھا تو ہے کہ سی سی پی او جو ہے، جو وفاق کا ملازم ہے، اس کو جو ہے وہ اس کو رپورٹ کرنے کے لیے کہا، لیکن ان کو پرویز الہی صاحب نے گود لے لیا. پرویز الہی صاحب کو آپ کو معلوم ہے کہ لوگوں کو گود لینے کی عادت ہے. پہلے انہوں نے عمران خان کو گود لیا ہوا تھا، لیکن وہ پیمپر آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ پیمپر جو ہے وہ اب چونکہ نہیں بدلے جا رہے تھے، تو انہوں نے پھر جو ہے اب ساتھ ساتھ ڈوگر صاحب کو بھی جو ہے وہ گود لے لیا. اور ڈوگر صاحب ایک سرکاری ملازم ہوتے ہوئے جو ہے وہ ان کی گود میں بیٹھے ہیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ پورے پنجاب کے اندر مجھے سمجھ نہیں آتی کہ بچارے جو اتنے سارے آپ نے لوگوں سے وزارتوں کے وعدے کیے تھے، جو بچارے اب روتے پھر رہے ہیں آپ کی جان کو، ان میں سے کوئی نہیں ملتا آپ کو. اب وائس چیئرمین ایل ڈی اے کا کون ہوگا؟ اسلم اقبال. سینئر وزیر کون ہے؟ اسلم اقبال. وزیر داخلہ کون ہونے والا ہے؟ اسلم اقبال. قبضہ مافیا کو سپورٹ کون کرتا ہے؟ اسلم اقبال. تو یہ پورا ایک نیکسس ہے. میں ہمیشہ کہتی ہوں، آپ زمینوں کی بات کریں، وہاں قبضے کرنے کی بات کریں، وہاں پہ عمران خان اور عمران خان کے تھرو کوئی نہ کوئی ایک فرا گوگی ٹائپ کا کریکٹر آپ کو نکل کے نظر آتا ہے. تو فرا گوگی کا کریکٹر جو ہے وہ آج کل اسلم اقبال جو ہے وہ پورا کر رہے ہیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ قائد انقلاب جو ہیں، المعروف قائد انقلاب عمران خان صاحب جو ہیں، ان کو جیل بھرو تحریک آئی ہوئی ہے آج کل. آپ نے سنا انہوں نے کہا کہ وہ جیل بھرو تحریک شروع کرنے لگے ہیں. جیل بھرو تحریک کون کرے گا؟ پاکستان کی عوام کے ینگسٹرز یا عام لوگ. لیکن عمران خان صاحب جو ہے خود ذرا ضمانت کرانے گئے ہیں، اور آج بھی جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کی ایف آئی آر ان کے اوپر ہوئی ہے، اس کے اوپر وہ آج پھر قبل از وقت گرفتاری جو ہے ضمانت کرانے پہنچ گئے ہیں. ان سے بندہ پوچھے کہ آپ تو ایک طرف کہتے ہیں میرا سامان پیک ہے، میں تیار بیٹھا ہوں، مجھے جب مرضی گرفتار کر لو، دوسری طرف آپ کا عالم یہ ہے کہ قائد انقلاب بھج کے یا تو پھر پہنچ جاتے ہیں پشاور، اب آج کل ویسے پشاور وہ نہیں جاتے، اور یا وہ لاہور آ جاتے ہیں، یا بنی گالا کے اندر جو ہے وہ اپنے کچھ غنڈے شنڈے انہوں نے رکھے ہوئے ہیں، ان کے تھرو جو ہے وہ پاکستان کی ریاست کو جو ہے پھر وہ کھڑے ہو کر چیلنج کرتے ہیں جلسوں کے اندر، اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ ہم جیل بھرو تحریک جو ہے وہ کرنے جا رہے ہیں. قائد انقلاب مہربانی کرے نا، جیل بھرو تحریک کا آغاز خود سے کرے. یہ کون سی تحریک ہے کہ قائد انقلاب ضمانت کرائیں گے، باقی ساری دنیا جیل میں جائے گی؟ یہ کون سا انقلاب ہے؟ یہ کون سی سیاست ہے بھائی؟ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہماری قوم کے بچے اے بی سی ڈی جو بھی ہیں، وہ جو ہے وہ جیل میں چلے جائیں. قاسم اور سلمان جو ہیں وہ اتنا بڑا جو پاکستان کو حقیقی آزادی دلانے کا مشن ہے اپنے والد صاحب کا، وہ پورا کیوں نہیں کریں گے؟ کیوں نہیں قاسم اور سلمان جو ہے وہ آ کر جیل بھرتے؟ کیوں قاسم اور سلمان جو ہے اس حقیقی آزادی کی جو ہے وہ تحریک کو جو ہے وہ آ کر اس کے اندر پیش نہیں ہوتے، اس کو آ کر جوائن کیوں نہیں کرتے؟ ان کو بھی کرنا چاہیے. اتنی پاکستان کی آزادی کی اور پاکستان کی ترقی کی تحریک ہے تو اس میں ان کو اپنے والد صاحب کا بازو بننا چاہیے. اور پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ حلف لے رہے ہیں لوگوں سے حلف لے رہے ہیں، اور انہیں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ضرور جو ہے وہ آپ نے ریاست کے خلاف فتنہ پھیلانے کے لیے آپ نے آنا ہے. وہ حلف لے رہے ہیں کہ ریاست کے خلاف جو جنگ میں شروع کر چکا ہوں، اس جنگ کا آپ نے ایندھن بننا ہے. وہ حلف اس بات کا لے رہے ہیں کہ میری جتنی بھی غنڈہ گردی ہے اس کو آپ نے جو ہے سپورٹ کرنا ہے. وہ حلف اس چیز کا لے رہے ہیں کہ جو ہمارا ایک بیک گراؤنڈ ہے اس کو آگے لے کے چلنا ہے، فتنہ اور فساد کا، اس کو ہم جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے، اور ہم پی ٹی وی پہ حملہ کریں گے، ہم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہ چڑھ دوڑیں گے، اور ہم ایس پیز کو اور پولیس والوں کو اینٹیں ماریں گے. یہ سب جو ہے یہ کارنامے وہ سر انجام دیں گے. اس چیز کا حلف لے رہے ہیں. ہم نے پاکستان کی میں دنیا کی تاریخ میں شاید یہ 2 سیاسی حلف ہیں جو ہم نے دیکھے. ایک نیازی کا حلف دیکھ رہے ہیں جو آج کل ہو رہا ہے، اور ایک حلف نازی نے لیا تھا. ہٹلر جو تھا اس نے نازیوں سے حلف لیا تھا کہ وہ جو ہے وہ اسی طرح اس کے فساد کا حصہ بنیں گے. اب یہ دو جو اس جو قوم کا اس دور کا جو نازی ہے اور ہٹلر ہے، وہ اب جو یہ حلف لے رہا ہے، ایک طرف مجھے سمجھ نہیں آتی، کہتے ہیں ہم پاپولر بہت ہیں،
ہمارے جلسوں میں لوگ بہت آتے ہیں, لوگ ہمیں پیار بہت کرتے ہیں, عمران خان کی خاطر جان دینے کو قربان ہے, پھر حلف کس چیز کے لے رہے ہیں؟ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو خود شک ہے, آپ خود کنونس نہیں ہیں کہ آپ کی اس فساد کی جو ایندھن ہے وہ عام لوگ بنیں گے یا ان کو بننا چاہیے. پھر دوسرا, مشیر اطلاعات, ایک تو اتنے سارے ہیں کچھ سمجھ نہیں آتی کون کون سے والا کیا کیا کام کر رہا ہے. مشیر اطلاعات سابق گورنر صاحب جو ہیں, جو پہلے ہی بہت سارے غیر آئینی معاملات کا جو ہے وہ پہلے ہی اس کے سربراہ ہیں, انہوں نے کل ایک فورس ترتیب دی ہے جس کا نام انہوں نے رکھا ہے انصاف فورس. میں پوچھنا چاہتی ہوں, عمران خان صاحب کی حکومت کے اندر اگر آپ کو یاد ہو تو جب فضل الرحمان صاحب آ رہے تھے لانگ مارچ کرنے کے لیے, تو ان کی جو ایک خاکسار فورس ہے اس کے اوپر بہت اعتراض کیا تھا. فواد چودھری صاحب ہو, ان کی پوری کیبنٹ ہو, انہوں نے کہا کہ ملک کے اندر کسی فورس کے بننے کی اجازت نہیں دی جا سکتی. اور وہ فورس جو خاکسار فورس ہے وہ بہت پہلے کی جو ہے وہ بنی ہوئی تھی. اور اس کے بعد جو ہے اب یہ پہلے انہوں نے بنائی ٹائیگر فورس. ٹائیگر فورس نے کیا انہوں نے کھایا کرونا کا پیسہ, انہوں نے بھتے لیے, انہوں نے لوگوں کو جو ہے ڈرا دھمکا کر اپنی جو ہے وہ کی, انہوں نے پھر سیالکوٹ کے اندر غنڈہ گردی کی, انہوں نے الیکشن چوری کرنے کی کوشش کی. یہ سب تو کرتے رہی ٹائیگر فورس, اس سے دل نہیں بھرا, اب ایک اور آ گئی ہے فورس. اور وہ فورس جو ہے وہ اب کیا کام سر انجام دے گی وہ پوری قوم کو پتا ہونا چاہیے. وہ فورس ہے جس نے پارلیمنٹ پر حملہ جیسے کام کرنے ہیں, جس نے پی ٹی وی پہ حملہ جیسے کام کرنے ہیں, جس نے پولیس والوں کو مارنا ہے, تھانوں پہ حملے کرنے ہیں, گاڑیوں کو آگے لگانی ہے, یہ سارے کام. رہنما مسلم لیگ نون عظمیٰ بخاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ابھی